يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما. ایمان ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ایمان کی وجہ سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں جو خیر کا منبع اور مخزن اور مجمع ہے جنت، اس کا حصول ہوتا ہے. جنت ملتی ہے، اور جنت سے بھی بڑی چیز کہ جنت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ نصیب ہوتا ہے. تو گویا کہ ایمان دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کا مبدا ہے، مخزن ہے، مجمع ہے، بنیاد ہے. ایمان حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو بڑھانا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے. صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا. صحیح بخاری کے اندر وہ آثار موجود ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے تعالوا بنا اجلس بنا نؤمن ساعہ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایمان بڑھائیں، ایمان کا تذکرہ کریں، ایمان میں اضافہ کریں. گویا کہ ان کا ہدف یہ تھا کہ ایمان بڑھائیں. ہمارا ہدف دنیا بڑھانا، دنیا میں اپنی منمانی خواہشات اس کے حصول کے لیے باز دوڑ، ہدف یہ ہے ہمارا. ذالک مبلغہم من العلم. رب فرماتا ہے بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے لیے باز دوڑ کرتے ہیں، ان کے علم کا مبلغ ہی ہے دنیا. دنیا کمانا کس طرح جائے، گر کیا ہو، کس طرح بڑھایا جائے، نقصان سے کیسے بچا جائے. صبح شام ان کی سوچیں، ان کی فکر یہ اس چیز میں لگی ہوتی ہے. صحابہ کرام کامیاب اس لیے ہوئے کہ وہ یہ نہیں کہ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، باقی معاملات تھے ان کے، لیکن وہ تمام معاملات میں، ہر قسم کے معاملات میں یہ سوچا کرتے تھے کہ اس معاملے سے میرے دین کو فائدہ کتنا ہوگا اور نقصان کتنا ہوگا. اس لیے وہ دنیا کا نقصان تو برداشت کیا کرتے تھے، لیکن آخرت کے مقابلے میں آخرت کا نہیں، اس کو بڑا چڑھا کر وہ حاصل ہو، بھلی دنیا میں بہت زیادہ نقصان ہو. تو ایسے میں رب العالمین نے انہیں دنیا سے بھی نوازا اور آخرت سے بھی. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو ارادہ کرے من یرد حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. یہاں منہا تبعیض کا ہے. دنیا چاہتا ہے ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں، آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت سے نواز دیتے ہیں. تو نوازش تو رب کی یہ ہوتی کہ آخرت بھی سوال دیتا ہے اور دنیا بھی. تو ایمان ایک بہت بڑا سرمایہ، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں کہ جس سے آدمی دور رہے، یہ مومن کا شیوا ہے کہ سیکھے. اب ایک تو یہ ہے کہ پہلے آدمی رکاوٹ کو دیکھتا ہے، مانع کون سی چیز ہے جو آپ کے ایمان کے آگے رکاوٹ ہے، اس کو ضائع کر دیتی ہے، ایمان کو خراب کرتی ہے، اس میں بگاڑ لاتی ہے. وہ چیز کون سی ہے، اس کو ضائع کرتی ہے، کون سی چیز ہے؟ تو وہ ہے اکل الحرام، حرام کھانا.
حرام آپ کے ایمان کو جلاتا ہے، حرام آپ کے ایمان کو بگاڑتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ آدمی حرام سے بچے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط، اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا بلا عذر شرعی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وضو ایسی شرط ہے کہ جو صرف نماز کے لیے ہے، اور اکل حرام سے رکنا، حرام سے بچنا، یہ ایک ایسی شرط ہے جو نماز کے لیے بھی شرط ہے، روزے کے لیے بھی شرط ہے، جہاد کے لیے بھی شرط ہے، اور تمام اعمال کے لیے شرط ہے کہ حرام سے آدمی بچے۔ وضو صرف نماز کے لیے شرط، اللہ بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کرتا، لیکن حرام سے بچنا یہ شرط ہے ہر عمل کے لیے۔ اور اس لیے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ تو انبیاء کرام حرام کہتے تھے کیا؟ یہ تربیت ہے۔ اگر نبیوں کو یہ حکم ہے تو دوسرے لوگوں کو بالاولیٰ یہ حکم ہے کہ حلال کریں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح سے پہلے اللہ نے کہا پاکیزہ کھاؤ۔ پہلے کیوں کہا؟ یہ شرط ہے، پہلے پاکیزہ کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، تب عمل صالح قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ کسی بھی اس معاملے میں ایک شخص ہے جو صحابیت کے شرف سے وابستہ ہے، صحابی، آپ کا خادم، جہاد کے لیے گیا ہوا شخص، جہاد کر کے واپس آنے والا، لوگوں کی نظر میں غازی، کلمہ بھی اس نے پڑھا ہے، ساری بڑی بڑی صفات، بڑی بڑی خوبیاں اس میں ہیں۔ ایک چادر اس نے اس میں خیانت کی تھی، خیانت، حالانکہ مالی غنیمت میں اس کا حصہ تھا، لیکن تقسیم سے پہلے اس نے وہ چادر لے لی تھی۔ دور سے ناگہانی ایک تیر آیا، اس پر لگا، گرا، صحابہ کرام نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شہادت مبارک ہو، شہید بن شہید۔ آپ نے فرمایا کلا، ایسا بالکل نہیں ہے، والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها قبل ان تقسم، وہ چادر جو اس نے تقسیم سے پہلے لی تھی، لتشتعل علیہ نارا، اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے وہ چادر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بڑی باتیں اس میں تھیں، لیکن ایک چادر جو تقسیم سے پہلے اس نے لی تھی غنیمت میں، اس نے یہ غلو و خیانت کی۔ آپ نے فرمایا شہادت بہادت کوئی شہادت نہیں، جب شہادت نہیں تو باقی کیا کام؟ ایک مثال ہے، یہ مثالیں بری ہوئی ہیں، قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے۔ حرام سے بچو، حلال کھاؤ تو حفاظت ہوگی۔ اس کے مصداقات بہت ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بیان ہوتا ہے تو بیان میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ ہر شخص کبھی یہ سوچتا ہوگا فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں حق نہیں دیتا، فلاں حرام کہتا ہے، فلاں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَلْيُحْجِزْكَ عَيْبُكَ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، تجھے تیرا عیب لوگوں کے عیبوں کی طرف دیکھنے سے بچائے، رکاوٹ بن جائے۔ اپنے عیب کی طرف دیکھ، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائے گا، 4 انگلیاں تیری طرف آئیں گی، تو خیال رکھنا یہاں تو کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ مصداقات حرام خوری کے بہت سارے ہیں، لیکن ایک مصداق جو قریب کا مصداق ہے، یعنی قریبی مسئلہ ہے، وہ ہے بہن اور بیٹی کا حصہ نہ دینا۔ یہ بات آپ سمجھ جائیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکامات کے لیے ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں جو نہ نماز کے لیے ذکر کیے ہیں، نہ روزے کے لیے ذکر کیے ہیں، نہ جہاد کے لیے ذکر کیے ہیں، نہ دیگر چیزوں کے لیے۔
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تقویٰ کے لیے اللہ نے وصیت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ نماز کے لیے اقیموا الصلاۃ، صلوا اقیموا الصلاۃ، نبی نے کہا صلوا، قرآن کہتا ہے اقیموا۔ کتب علیکم الصیام، اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ لیکن وہ الفاظ جو وصیت کے حروف پر مشتمل ہیں وہ تقویٰ کے لیے اللہ نے ذکر کی ہے۔ تقویٰ میں بنیادی چیز ہے حرام سے بچنا۔ اور میراث کے باب میں بھی رب العالمین نے یہ وصیت کا لفظ ذکر کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ وہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے حصہ ہے لیکن پہلے عورت کا حصہ نکالو گے، مثل حظ الانثیین۔ قرآن نے کیا حقوق کا لحاظ کیا ہے عورتوں کا۔ بچیاں کمزور ہیں، عاجز ہیں، وہ بہن کی شکل میں ہوں، وہ بیٹی کی شکل میں ہوں، کمزور ہیں، تو ان کا لحاظ پہلے رب نے کیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ میاں بیوی کا مسئلہ آیا، رب نے کہا ان کے حق کا پہلے خیال رکھو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ میراث کا مسئلہ آیا، رب نے فرمایا مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائی حصہ علیحدہ کریں گے، پہلے بہن کا حصہ علیحدہ کریں گے، شرعی حصہ، جان چھڑانے والی بات نہیں، شرعی حصہ، جائیداد میں حصہ، گاڑیوں میں حصہ، ہوٹلوں میں حصہ، گھروں میں حصہ، مکانات میں حصہ، پیسوں میں حصہ، پہلے بچی کا حصہ علیحدہ، مثل حظ الانثیین، بعد میں بھائی تقسیم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے مثل حظ الانثیین۔ اور یوصیکم اللہ، وہ رب تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے، مثل حظ الانثیین۔ جاہلیت کے معاشرے میں یہی تو خرابی تھی، انہوں نے عورتوں کے حقوق سلب کیے تھے، اور رب نے ان کے حقوق میں ایک ایسی صورت اتاری جس کا نام سورۃ النساء رکھا۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء دو کی ہیں، دو قسم کی ہے، سورۃ النساء الکبریٰ، یہ سورۃ النساء جو 14 پارے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کبریٰ سورۃ النساء الصغریٰ، سورۃ الطلاق کو کہا جاتا ہے، سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام کی سورت نہیں ہے، نام کی نہیں، تذکرہ قرآن بھرا ہوا ہے۔ 114 سورتوں کے اندر رب العالمین نے عورتوں کے نام کی سورت اتاری، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کا میراث مت لو، تم ظلم کرتے ہو ان پر، ان کو بھی میراث میں لیتے ہو، نہ وہ میراث میں ملتی ہیں، نہ ان کا میراث کھانے کا تمہیں حق ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ تراث کیا ہے؟ وہ جس طرح بھائی یہ سوچتے ہیں کہ میرے باپ ماں باپ سے پیدا ہے، اسی طرح بہن بھی ماں باپ سے پیدا ہے نا، جس طرح آپ کا بیٹا آپ سے پیدا ہے تو اسی طرح آپ کی بیٹی بھی آپ سے پیدا ہے۔ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، بیٹی، اس کا حق ہے۔ جب حق ہے تو حق دو گے تب بچو گے، ورنہ اللہ کی قسم جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ایک شخص شرک کو چھوڑتا ہے اس راستے سے نہیں جائے گا، سنت کی تابعداری کرتا ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، بالکل شیخ البانی کی صفت الصلاۃ النبی یاد ہے زبانی، اس راستے سے نہیں جائے گا، لیکن اس سے ضرور جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اتدرون من مفلس، جانتے ہو قلاش کون ہے؟ تنگ دست غریب مسکین کون ہے؟ کنگلا کون ہے؟ کنگال۔ صحابہ کرام نے کہا ہم اس کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ اور جائیداد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، المفلس من امتی، میری امت میں مفلس، کنگال، کنگلا، قلاش وہ شخص ہے یأتی بصلاۃ وصیام وصدقہ، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، نفلی روزے رکھتا ہوگا، پیر جمعرات کے روزے بھی رکھے ہوں گے اس نے، صدقات کیے ہوں گے اس نے، لیکن لوگوں کے حقوق ہوں گے اس پر، اس حق کی وجہ سے پکڑا جائے گا، پھر لوگوں کا حق دے گا۔ نیکیاں وہاں کیا دے گا؟ روپیہ پیسہ ہے کیا؟ نہیں، نمازیں کوئی لے گا، کوئی روزے لے گا، وہاں ہر ایک کو ضرورت ہے نا، بھائی بھائی سے مانگتا ہے ضرورت ہے، وہاں نیکی کی ضرورت ہے، لے گا، کہیں بھائی لے رہا ہے، کہیں بیٹی لے رہی ہے، کہیں بہن لے رہی ہے، عورتیں زیادہ
نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے گناہ ہوں گے اس پر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ تہجد پڑھنے والا، یہ داڑیاں رکھنے والا، یہ چلے لگانے والا، یہ پگڑیاں باندھنے والا، یہ بڑے بڑے لوگ تو ثم طرح فی النار، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نیک تھا، ایمان ضائع ہو گیا دوسرے کے حق العبد کی وجہ سے، حق اللہ نہیں، حق اللہ میں کمی بیشی ہوگی، اللہ معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، یا محمد اور یا غوث اعظم کا نعرہ نہیں لگایا، وہ قبروں کا طواف نہیں کرتا رہا، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتا رہا، اس نے توحید کے تمام افعال اختیار کیے، اس کا عقیدہ موحد ہے، کب پکا ٹکا، اور اسی طرح متبع سنت ہے، لیکن دوسرے کا مال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، بیوی کا حق، بیٹی کا حق کھا رہا ہے، بہن کا حق کھا رہا ہے، اس پر سینہ رکھا ہوا ہے، دبا رہا ہے، مانگتی نہیں، وہ تو بھائی مانگتا ہے، بھائی مانگتا ہے، یعنی اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ مجھے نہیں دے گا، اس لیے مانگتی نہیں بیچاری، ما اخذ بسیف الحیاء فهو حرام، حیا کی وجہ سے نہیں مانگتی ہے، اور اس طرح جو چیز دبائی جائے وہ بھی حرام ہے، تو دے اس کو، وہ 1-2 سال اس سے فائدہ اٹھائے، دکان میں اس کو حصہ دے، جائیداد میں دے، پیسے دے، کیوں نہیں لے گی؟ دیکھ لیتی ہے یا نہیں لیتی؟ وہ اس لیے بیچاری نہیں مانگتی ہے کہ سمجھتی ہے کہ یہ ناراض ہوگا، وہ بیچاری سمجھتی ہے کہ دے گا بھی نہیں، رشتہ بھی کٹ جائے گا، دے گا کون؟ کہتے ہیں کس نے دیا؟ وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ رب کہتا ہے نصیبا مفروضا، وہ سنتوں پر لڑنے والوں، مستحبات پر لڑنے والوں، اللہ کی قسم اس میں معاملہ گنجائش نکل سکتی ہے کوئی بھی، یہ تو فرض ہے، قرآن نے فرض کیا ہے، یہ نصیبا مفروضہ ہے۔ سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی، سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی 2 بچیوں کو لے کر آئی میرے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرا شوہر وفات پا گیا ہے، 2 بچیاں ہیں، سارا مال اس نے لے لیا، کوئی پٹھان ہوگا کہ جائیداد ساری لے لی، برائے نام کچھ دیے نہیں تو سارے تقسیم، اور بچیوں کا نکاح تو بغیر مال کے ہو بھی نہیں سکتا ہے نکاح۔ بعض اوقات لوگ مال کو بھی دیکھتے ہیں نا، تنکح المرأة لأربع، 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، جمال و خوبصورتی، کہیں مال، کہیں حسب نسب، اور کہیں دین۔ آپ نے فرمایا کامیابی دین میں ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں دنیا کو، اگر مال ہوگا اس کے پاس، بچی کے پاس اپنا ذاتی مال، جہیز وہیز نہیں، یہ کیا لوگوں نے جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم کر دیا ہے، جو لازم ہے وہ دیتے نہیں ہیں، کتنی بڑی افراط اور تفریط ہے، کتنا ظلم ہے، اس پر احسان کر کے ہم جہیز دے رہے ہیں، وہ جہیز کا مسئلہ، اس کو اس کا اپنا حق دے، دکانیں ہیں، فلیٹ ہیں، کاروبار ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، پیسے ہیں، سارا حساب کتاب کر کے اس کو دے، اور پہلے اس کا حصہ نکال شرعی طور پر، پھر اپنا تقسیم کر، تب یہ تقسیم ہوگی شرعی، ورنہ کوئی شرعی تقسیم نہیں، رب پکڑے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرا شوہر سعد وفات پا گیا ہے، 2 بچیاں ہیں ساتھ، اور ان کا سارا مال لے لیا ہے۔ آیات اتری نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، رب العالمین نے آیتیں اتاری، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا حق اس میں واضح کیا۔ آپ نے اس کو بلایا، عورت کو بلایا، کہا بچیاں لے کر آؤ، اور اپنے جو دیور ہے تمہارا اس کو لے کر آؤ، بچیوں کا چچا تایا، اس کو کہا اللہ کے بندے، رب العالمین نے بچیوں کا حق، بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق خود بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بھی خود بیان کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن نے نماز کا حکم دیا اقیم الصلاۃ، لیکن یہ نہیں کہا کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، اتنے وتر ہیں، سنت ہیں، یہ طریقہ ہے، ایسا نہیں، تفصیل نبی نے بیان کی ہے، منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز اس لیے پڑھی تاکہ تم میری نماز سیکھو، صلاۃ الرسول، صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیکھو۔ حج آپ نے کیا، حج کا اللہ نے حکم دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، کس طرح حج اور عمرہ قرآن نے نہیں سکھایا ہے، نبی نے سکھایا ہے،
آپ اونٹنی پر کھڑ بیٹھ کر آپ نے دور سے لوگ دیکھتے رہے، آپ نے فرمایا اونٹنی پر یہ حج اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ تم میرے مناسک سیکھ سکو، حج کا طریقہ۔ زکوٰۃ قرآن مجید نے بیان کے حکم دیا ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کس چیز میں ہے، کب دینی ہے، ساری تفصیل میرے نبی نے بیان کی ہے۔ دین سارا کا سارا قرآن اور حدیث کے اندر کامل ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، ایک بھی کافی نہیں اور دو سے زیادہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن اور حدیث۔ لیکن ایک مسئلہ ہے میراث کا، میرے نبی نے اس کو کہا کہ تفصیل رب العالمین نے خود بیان کی ہے، بچی کو کتنا، بچے کو کتنا، ماں کا کتنا، سارا سلسلہ رب نے خود بیان کیا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اس بیوہ اس کو 8واں حصہ دے، اس لیے کہ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اور اس کے بچے نہ ہوں اس شوہر سے، تو اس کو 14 حصہ ملتا ہے، اگر ہوں تو 8واں حصہ۔ تو کہا اس کو 8واں حصہ دے، باقی سلسان جو ہے یہ اس کو دے، دونوں بچیوں کو، اس کے علاوہ باقی تقسیم کرتا رہے۔ 2/3 حصہ دو بچیوں کا۔ ہمارے ہاں تو بچیوں کو کچھ دیتا بھی نہیں نا، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ بچیوں کا حق ہے، ایک کا حق ہے، دو کا حق ہے، زیادہ ہے حق ہے، تفصیل ہے مسئلے میں تفصیل ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے کہ دو گے تو بچو گے۔ یہ مسئلہ قرآن نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد آخر میں رب العالمین نے فرمایا مسئلہ یہی بیان کیا میراث کا، عورت کا حق، ماں کا حق، ہاں بیٹی کا حق، بہن کا حق، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، ان حدود سے آگے بڑھ جائے، بہن کو حصہ نہ دے، بیٹی کو نہ دے، یہ حصے بیان ہوئے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور کوئی چیز نہیں ہے حدود۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے عذاب ہے رسوا کن۔ یہاں مسئلہ ہے کہ یہ تو خوارج کا نظریہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، بڑے گناہ کا مرتکب اگر جہنم میں جائے بھی پھر بھی اللہ نکالے گا۔ یہاں رب العالمین نے فرمایا ہمیشہ رہے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک نکتہ ہے خاص، وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو اس نے کیا ہی کیا، بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، لیکن یہ ظالم، اس میں کفر کا احتمال بھی ہے کہ یہ کافر بن گیا ہو، اس لیے کہ اس نے بچی کو کمزور سمجھا، اس نے بہن کو کمزور سمجھا، کمزوری کی وجہ سے اس کا حق نہیں دیا، اس کو حیثیت نہیں دی، بھائی کو حیثیت دے رہا ہے اور بہن کو نہیں دے رہا، بیٹے کو حیثیت دے رہا ہے بیٹی کو حیثیت نہیں دے رہا۔ عذاب المہین جزا من جنس العمل ہے، کہا اس لیے ہو سکتا ہے یہ کافر بن جائے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک ہے استخفاف بالمعصیہ، ایک ہے گناہ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن اگر اس گناہ کو ہلکا سمجھ لیا اس نے، بڑے گناہ کو چھوڑا، کوئی پرواہ ہی نہیں کی نہیں، مثلا ایک شخص داڑھی کاٹ رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے کہ داڑھی واڑی کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مذاق اڑایا اس نے، تو مذاق اڑانے کی وجہ سے، استخفاف کی وجہ سے یہ کافر بن جاتا ہے۔ اسی طرح استحلال المعصیت کفر بالاتفاق، اگر کسی گناہ کو جائز سمجھتا ہے کافر سے ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کرنا ہے، گناہ کرنا انسان سے ہو سکتا ہے، گناہ کل بنی آدم خطاء، لیکن اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کا حق نہیں وہ دے گا۔ اگر وہ اس گناہ کو ہی ہلکا سمجھتا ہے، اگر اس گناہ کو حلال سمجھتا ہے، مثلا یہ داڑھی لوڑ کے اس کو کاٹنا حلال سمجھے، نماز نہیں پڑھتا، اس نماز نہ پڑھنے کو جائز ہی سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، دوسرے کا مال کھانا اس کو حلال سمجھے، تو یہ کفر ہے۔ اور یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے حلال زبان سے کہتا ہے حرام ہے حرام ہے، دیتا نہیں ہے، ساری زندگی نہیں دے رہا،
اس کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے واللہ۔ یہ اس حقوق اللہ کے راستے سے، جو راستے ہیں نا اس نے بند کیے ہوئے ہیں، حقوق العباد کے راستے سے جہنم میں جائے گا۔ ایک عورت تھی، اس کے شوہر کی فوتگی کی اطلاع آئی، اس کے پاس آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا اس نے تشت کے اندر آٹا ڈال دیا تھا، گوندنے کا پروگرام بنا رہی تھی، وہ آٹا چھوڑ دیا، کہا لنا فیہ شریک، میرا شوہر زندہ تھا، اس نے یہ آٹا واٹا، یہ کانا، یہ خرچہ ہمیں دیا تھا، ہمارا حق تھا اس میں، اب وہ وفات پا گیا ہے تو اس لاٹھے کے اندر ہمارے ساتھ اور بھی شریک ہیں، میں بیوی ہوں ٹھیک ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، دیگر رشتہ دار ہیں، اس کا حق ہے آٹے میں، آٹا نہیں گوندھ رہی ہے، ہم کھیت کے کھیت اڑا رہے ہیں، جہاں دکانوں کے دکان حلال سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم، معاذ اللہ۔ قرآن اس لیے کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سامنے ہے فلسطین کے حالات، تو ہم اس میں کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم ان کے لیے دعا ضرور مانگیں، رات کی دعا، دن کی دعا، کسی بھی وقت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، رب العالمین ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے دشمن ہیں وہ، اور ان کے جتنے حواری ہیں معاونین، رب العالمین ان کو آپس میں بڑھا دے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب تدابيرهم، اللهم فرق عزائمهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عاد وثمود، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالاسرائيل، اللهم عليك باليهود والهنود، اللهم عليك بهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم انصر المسجونين في فلسطين وفي افغانستان وفي كل مكان رب العالمين، اللهم انصر المسجونين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المستضعفين اينما كانوا، اللهم انصر المسجونين والمستضعفين اينما كانوا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا وارزق عنا، وصلى